السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ کا کروڑ شکر کہ اس رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کی ایک اور جمعہ نصیب فرمایا اور ساتھ روزے کی سعادتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمایا. اس پر رب کی بارگاہ میں کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہی 29واں مہینہ بھی دینے والا ہے، وہی 30واں مہینہ بھی دینے والا ہے. جو بھی دے ہم اس پر اپنی زبانوں سے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ہم اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہماری نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کی ہم نہ شکری کرتے ہیں، نہ کفری کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب ذوالجلال ہماری نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا اور ہم روزوں سے رہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے نمازوں کے پڑھنے کی توفیق دی، اور اسی طرح تراویح کے پڑھنے کی توفیق دی، تہجد کے ادا کرنے کی توفیق دی. کتنے ایسے بندے ہیں جنہوں نے تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کی، جو سورتیں یاد تھیں ان کو پڑھا، اور اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے دعا مانگنے کی توفیق بخشی، تو افطار میں بھی دعا کرتے رہے اور تہجد میں بھی دعا کرتے رہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے ہمیں عطا ہوئی. اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک موقع دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمان رمضان میں رہیں، جیسے ہی رمضان گزر گیا سچائی کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، اور اسی طرح دغا بازی کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، دھوکہ بازی کو ہم اپنا لیں، اور عیاری اور مکاری کو ہم اپنا لیں. نہ 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 نہ، بالکل ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. رمضان میں جیسے روزے کی حالت میں ہم اگر جھوٹ بھی بات نکلتی تھی پرہیز کرتے تھے، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اسی طرح بقیہ زندگی میں بھی ہماری اس بات کی فکر ہونی ہے کہ ہم جس طرح روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے بچا کے رکھا، روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اگر اللہ رب ذوالجلال نے توفیق دی، ایام 20 کے روزے ہر مہینے کے رکھا جا سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے کہ آپ ایام 20 کے روزوں کے رکھنے کی آپ نے بات فرمائی ہے. ایام 20 کیا ہے؟ ہر مہینہ جو عربی مہینہ ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ. یہ 12 مہینے یہ عربی مہینے کہلاتے ہیں. قمر کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے ان مہینوں کا حساب و کتاب ہوتا ہے. ان مہینوں کی 13، 14 اور 15 تاریخ، 13، 14 اور 15 تاریخ ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے. ان میں اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں اور اللہ کے یہاں مقرب بندے بنے. اور اسی طرح ہر مہینے کی یعنی ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ روزے رکھیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے یہاں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں اور اللہ کے اچھے نیک بندے بن جائیں. اللہ نے ایک موقع دیا ہے
اور اسی طرح ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں. کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، کوئی اور ہمیں آ کے جگائیں گے نہیں کہ آپ نیک بنے، جب جا کر ہی آپ اچھے بن سکتے ہیں، نیک بن سکتے ہیں. نہیں، اللہ رب الجلال نے ایک موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ تبدیل کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب الجلال کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک کہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی. اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب الجلال ہمیں بدل دیتے ہیں. تو آج ہم ارادہ کر کے یہاں سے اٹھے کہ رمضان المبارک کی یہ آخری جمعہ ہے. اللہ رب الجلال نے ہمیں گفٹ میں، تحفے میں، عطیے کے طور پہ عطا فرمایا ہے. اے میرے رب، ہم پورے جذبے کے ساتھ تیری بارگاہ میں یہ آج وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے اور تیرے احکامات پر چلیں گے، تیری شریعت کے پابند ہوں گے. اس طرح ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. رمضان جیسا مبارک مہینہ اللہ نے عطا کیا، لیکن مسلمانوں کی قوم ہی جن کے سلسلے میں ہمیں رشک ہے کہ روزے سے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے. ایسے مقرب، ایسے عظیم، ایسے برکت والے مہینے میں ہمیں یہ بات سننے کو ملی. ہمارے قریب ہی بڑے مکان میں ایک شخص کو پیٹ کے قتل کر دیا، بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، رمضان میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہیں ڈی جے ہلڈی قریب میں کوئی دور علاقہ نہیں ہے، وہاں ایک لڑکے نے لڑکی کا گلا کاٹ کے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، رمضان میں سحری کے وقت میں اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. یہیں قریب میں چندرا لے آؤٹ ہے، چندرا لے آؤٹ میں ایک شوہر نے اپنے بیوی کو قتل کر کے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، یہ حرکتیں کرنے والے ہیں. آپ ہی ذرا اندازہ لگائیں کہ مسلمان ہو کر اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں. لڑائی جھگڑے، مار دھاڑ، چیخنا چلانا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، کیا مسلمان ہو کر یہ حرکتیں ہو سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس سے پہلے یہ جو صحابہ تھے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، یہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں سے عہد لیتا تھا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے عہد کر کہ فلاں میرا دشمن ہے، جب تک اس کی جان نہ لے لینا تم سکون سے نہ بیٹھنا. اب بیٹا اپنے باپ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے پہ وہ ہمیشہ تیار رہتا تھا، موقع کی طاق میں رہتا تھا. جیسے ہی موقع مل گیا اب اس حرکت کو کر بیٹھتا تھا. قتل غارت گری ان دنوں میں تھی. میرے نبی نے صحابہ کو انسان بنایا، میرے نبی نے صحابہ کو ان تمام چیزوں سے نکال کر پکا مومن بنایا. صحابہ کونوا عباد اللہ اخوانا، قرآن نے جیسے اعلان کیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اگر کوئی چیز ایسی آ بھی گئی جو ناگوار ہوگی، جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہے، بیٹھو بات چیت کے ذریعے ان مسئلوں کو حل کر لو، لیکن فوراً اپنی ٹیم کو تیار کر کے بھیج دینا، جاؤ تم ہی بڑے بہادر ہو، تم ہی بڑے پہلوان ہو، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر دینا. یہ کون سا زمانہ آ گیا؟ کیا ہم صرف کلمہ پڑھ لیں، صرف ہم نام کے لیے مسلمانوں کا نام رکھ لیں اور ہماری پوری حرکتیں اس طرح سے ہو رہی ہوں؟ یا میرے اللہ، کتنے یہاں باپ میرے دفتر میں پہنچ کر آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ میرے سامنے یہ بات رکھی کہ رمضان میں سحری میں ذرا دیر ہو گئی میری بیٹی اٹھنے میں، میرے داماد نے میری بیٹی کو 3 طلاق اٹھا دیا. کیا یہی طریقہ میرے نبی نے سکھایا؟ یہی ہم اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگ گئے
کہ اس طرح ہم اپنے حق کو لینے والے بنیں گے۔ قربان جائیے میرے نبی پر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے کر میرے نبی کے حجرے کے پاس آ کے پکارنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت تیار بیٹھی ہے، انتظار میں ہے، آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں، امامت فرمائیں۔ میرے نبی اندر سے آواز دے رہے ہیں، بلال ٹھہرو، ذرا انتظار کرو، اس لیے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے دھو کے سوکھنے کے لیے ڈالا ہوں، ابھی سوکھے نہیں، گیلے بھیگے ہیں۔ میرے نبی کی یہ عادت تھی، میرے نبی کا یہ طریقہ تھا۔ آج کیا ہم اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگ گئے اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتوں کے کر کے کیا بننا چاہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یاد رکھیں، صحابہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا یہ سیکھ لیا تھا، اگرچہ کہ خود کی حالت پتلی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ مسلمان کر سیکھے گا۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں کیا میرا بھائی، کیا میرا دوست، کیا میرا ساتھی اگر اس طرح کی حرکت کرے، غیروں کے سامنے جو افسران ہیں کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم ان کو آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر پائیں گے؟ نہیں، ہماری ہمت نہیں ہوتی۔ جب ہمیں وہ ذلیل کرتے ہیں، جب وہ تانے مارتے ہیں، قسم ہے میرے اللہ کی، قسم ہے میرے اللہ کی، میری آواز بھی پست ہو جاتی ہے، میری نظریں بھی نیچے جھک جاتی ہے، میں ان کو کچھ جواب دے نہیں پاتا۔ کیا ہماری قوم یہی ہے؟ میرے نبی نے کیا یہی ایسا ہی معاشرہ دیا تھا؟ کیا میرے نبی نے ایسا ہی مسلمان بنایا تھا؟ کیا ہو گیا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے سب سے زیادہ افراد ہی نشہ لیتے ہیں، تمہاری قوم کے افراد ہی زیادہ یہ چیزوں کو اٹھانا، غبن کرنا، دھوکہ دینا، اس طرح کی واردات آتی ہے، تمہاری قوم کے افراد ہی زیادہ، اس لیے کہ عورتوں کو دیکھو، کمشنر آفس میں پورے بھرے پڑے رہتے ہیں اپنی شکایتوں کو لے کے۔ کیا تمہاری قوم کی حالت ایسی ہی ہے؟ اگر وہ ہم سے پوچھیں کیا جواب دوں؟ کیا جواب؟ میرے پاس کیا جواب ہے؟ کہ یہی ہم کو تعلیمات دی ہے؟ میرے نبی نے پھر کیوں دوسروں کو ترجیح دینے کی بات کہی؟ اگر ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، لیکن اب اپنا بھائی لینا چاہتا ہے تو آپ اسے دے دیں۔ غزوہ احد میں پانی کا پیالہ لے کے انہوں نے کہا پانی پانی، سوز لگ رہی ہے، پیالہ لے کے گئے، پاس میں رہنے والے نے آواز دیا مجھے پانی پانی، کہا مجھ سے پہلے میرے بھائی کو دو، اس لیے کہ وہ پیاسا ہے، وہ پکار رہا ہے۔ اس کے پاس لے کے گئے، پھر ایک اور نے پکارا، ایک اور نے پکارا، پھر وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، راوی نے بالکل آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے، تحریر کیا ہے۔ جب کبھی بھی پڑھتا ہوں میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ایمان تھا صحابہ کا، کیسا ان کے اندر جذبہ تھا کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ قرآن مجید کی اس آیت پر یہاں جیتی جاگتی تصویر دیکھنے کو ہو تو ان صحابہ کو دیکھو۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو کیسے بنایا ہے۔ ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے وہ ایمان دیا جس کے بعد ان کی تبدیلی اب تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اسلام کو کیا قبول کیا کہ ساری برائیوں کو نکال کے پھینک دیا اور سارے غلط کاموں کو نکال کے پھینک دیا۔ پہلے شراب پینے کے عادی تھے، جی ہاں، پہلے شراب حرام نہیں تھی، حرام ہونے سے پہلے تک استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں شراب کی حرمت کی آیت اتار دیا۔
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ جو برے ہیں شیطان کے کام ہیں، اس لیے اس سے رک جاؤ. صحابہ نے کیا کیا؟ نہیں دوسروں کو دے دیں اس لیے کہ دوسری قوم کے لوگ اسے استعمال کر لیں. سبوں نے گلیوں میں نالوں میں بہا کے بتا دیا کہ ہم اللہ رب ذوالجلال کے حکم کی ایسی اطاعت کرنے والے. یہ ہوتے ہی مسلمان، یہ ہوتے ہی مومن. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ کیا ہم صرف نام کے مسلمان رہ جائیں اور کام کے مسلمان نہ رہیں؟ رمضان کے مسلمان رہ جائیں اور مہینوں میں ہم مسلمان نہ رہیں؟ ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ ہی ذرا مجھ سے اس بات کا جواب دے دیں تاکہ میں اوروں کو اس کا جواب دے پاؤں. لعلکم تفلحون. اگر ہم نے شراب کو چھوڑ دیا، ہم نے جوے کو چھوڑ دیا اور اس طرح کی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر لیا، جب جا کر ہی ہم کامیابی پائیں گے، کامیابی حاصل کریں گے. لعلکم تفلحون. تو اللہ رب ذوالجلال نے رمضان جیسا یہ مبارک مہینہ عطا کیا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، تاکہ ہم نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے. اور جن جن احباب نے اپنی زکوٰۃ کو ابھی دے نہیں پائے، جی ہاں اب دیں گے تب دیں گے، اس میں ہمارا یہ وقت گزر گیا، تو ایسی صورت میں ابھی بھی دیں. جو انعام اللہ دینا چاہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی کہ ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرض کا ثواب، اور ایک نفل ادا کرو گے تو ایک فرض کا ثواب. انشاءاللہ یہ آفر ابھی بھی ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے. اور رمضان میں ایک اور جمعہ، 5ویں جمعہ اللہ نے عطا کر دیا ہے، تو اس لیے اللہ کا ہم شکر ادا کریں. اور دوسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ عید کا جو دن آئے گا، عید کے دن ایک بھائی دوسرے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے. جی ہاں، جو بھی آپ کو توفیق دے مصافحہ ہو تو مصافحہ کر لے، معانقہ اس کی بھی گنجائش ہے. جیسے موقع ہو آپ اسے ضرور انجام دیں، لیکن یاد رکھیں کہ دل میں بغض ہو، دل میں اناد ہو، دل میں دشمنی ہو، اور دل میں اس ساری چیزوں کو ہم نے بٹھایا اور بٹھا کے ہم ایک دوسرے سے بغل غیر ہو رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. میں اس کی مثال اگر اس طرح دوں اور سمجھاؤں کہ ایک کنویں میں ایک مردار چیز گر گئی اور پورا کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے. مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ اگر ہم نے پورا پانی نکالا اور مردار کو وہیں چھوڑ دیا، کنواں پاک نہیں ہوگا. فقہا یہی فرماتے ہیں کہ آپ پانی بھی نکالیں، مردار کو بھی نکالیں، جب جا کر یہ کنواں پاک و صاف ہوگا. اسی طرح دل کے اس کنویں کو اندر ساری چیزیں بھر کر رکھ کر ہم جس طرح پانی نکال لیا اور اس کے بعد سمجھ گئے پاک ہو گیا، پاک نہیں ہوا، ہم ساری چیزوں کو اندر بٹھا کے ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں، معانقہ بھی کر رہے ہیں، اس معانقہ کا کوئی فائدہ نہیں. آج بھی بہت سارے احباب آ کے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فجر کی نماز میں بھی مل کر 4-5 افراد نے مجھے یہ بات کہی کہ ہمارے بھائیوں کے درمیان میں بڑی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آپس میں بہت زیادہ انتشار ہے. آپ دعا کریں. ہم دعا کر رہے ہیں اور دعا کریں گے. دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش کرنی ہے، ضد چھوڑنی ہے. آپ کے دل میں کسی طرح، کیا میرے نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن سلمک، جس نے آپ سے رشتہ توڑ لیا آپ اس سے جڑ جائیں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ بڑے ہیں انتظار میں رہیں، وقت آئے گا تو ہم جا کر ملیں گے. نہیں، میرے نبی کے ہر لفظ پر آپ توجہ دیں اور قیامت کے دن گواہی دیں کہ میں نے پورا حق ادا کیا تھا. میرے نبی نے فرمایا سل من قطعک، جو آپ سے کٹ گیا آپ اس سے جڑ جائیں. اور آگے کے جو الفاظ ہیں، واہ میرے نبی کیا فرمایا آپ نے، واعف عمن ظلمک،
میرے پاس بہت سارے احباب آ کے کہتے ہیں حضرت اس نے اس طرح سے کر دیا، میرا حق مار لیا، میرا فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس کسی نے بھی آپ پر زیادتی کر دی آپ اسے درگزر کر دیں، انتظار میں نہ بیٹھیں کہ وہ سامنے والا وہ مجھ سے آ کے معافی مانگے، مجھے سلام کرے، مجھے بڑا سمجھے، نہیں۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اگر کسی نے زیادتی بھی کر دی تو آپ چھوٹے بن کر آپ جائیں، چھوڑیں گلا شکوا، چھوڑیں لڑائی جھگڑا، چھوڑیں جو کچھ دلوں میں ہے اسے پاک کر دیں، آؤ بھائی مل کے رہیں۔ مل کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب دعوتیں کھاتے رہیں، مل کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب موج مستی کے لیے باہر سفر پر جائیں۔ جی ہاں، آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت نہ ہو، سلام کریں، کبھی گئے ملاقات کر لیے اور کبھی ان کی ضرورت میں کام آ گئے، ان کے سلسلے میں دل میں کسی طرح کی کوئی نفرت آپ نے نہیں پالی، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ جو آخری رمضان کی جمعہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، رب کی بارگاہ میں آپ دعا کر لیں بیٹھے بیٹھے، اے میرے رب تجھے گواہ بنا کے آج تیرے اس گھر میں وعدہ کر کے نکل رہا ہوں، جو کچھ اب تک ہمارے درمیان میں اختلاف تھا کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، تجھے معلوم تھا۔ ہاں ہمارے رشتہ داروں میں سے چند لوگ جانتے ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان میں انبن ہے۔ آج اے میرے رب تو گواہ ہو، میں ان سارے گلے شکووں کو دور کر دوں گا۔ اے میرے رب تو گواہ رہے، رمضان کے اس آخری جمعہ میں تجھے گواہ رکھ کر اور میرے جو فرشتے ہیں ان کو گواہ بنا کر یہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم صدق دل کے ساتھ جائیں۔ بہنوں سے اگر کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے آپ ان سے جا کر مل لیں۔ سامنے والا اگر آپ کو عزت نہیں دے رہا ہے، وہی روکھاپن، وہی کھٹاس، وہی سخت الفاظ، وہ ان کے اخلاق، آپ کے اخلاق میرے نبی کے بتائے ہوئے الفاظ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو باتیں بیان فرمائے ہیں ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ سامنے والا وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سامنے مسلمان نظر آ گیا، میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سامنے نظر آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامنے والے پر واجب ہے سلام کا جواب دینا۔ وعلیکم السلام، جی ہاں وہ اس پہ واجب ہے، آپ اپنا حق ادا کریں۔ نہیں میں سلام کرتا ہوں تو یہ جواب نہیں دیتا اس لیے میں سلام نہیں کرتا، اس لیے یوں منڈی جھکا کے نیچے سے چلے گئے نا۔ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم سامنے والا من عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ پہچانتے ہیں اور جس کو آپ پہچانتے نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ آپ اسے سلام کر دیں، سلام کر دیں۔ یہ نہ سوچے یہ جواب نہیں دیتا، یہ میرے طرف نہیں دیکھتا، مجھے عزت نہیں دیتا اس لیے میں اسے سلام نہیں کرتا، یوں منڈی جھکا کے چلے جائیں۔ نہ، چھوڑیں ان ساری عادتوں کو، چھوڑیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آج پختہ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ اے میرے رب تو گواہ ہے کہ آج کی اس رمضان کے آخری جمعہ میں، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آئندہ رمضان مجھے نصیب ہوگا، نہیں تو ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں یہ رمضان ملا اور رمضان کیا آخری جمعہ جو ہم سے رمضان رخصت ہونے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر آج ہماری یہ گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوئی، ابھی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا، ہمارے پورے روزے بیکار ہو جائیں گے، ہماری تمام عبادتیں بیکار ضائع ہو جائیں گی۔ اے میرے رب
ہماری ان گردنوں کو جہنم سے آزاد ہونے کا اعلان کر دیجئے نا اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، آج آنسوں بہا لیں، آج آنسوں بہا لیں۔ یہ آخری رمضان کا روزہ 30واں روزہ ہے۔ اب اس کے بعد جی ہاں کل کا دن انشاءاللہ عید کا دن ہوگا۔ یہ بات تو اٹل ہے، یہ بات تو طے ہو گئی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 29ویں تاریخ کو، ہر مہینے کی 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد اعلان کر دیں کہ دوسرا نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو ایسی صورت میں 30ویں تاریخ کا اعلان کر دیں۔ اب 31 تاریخ ہمارے یہاں نہیں ہے، یعنی قمری مہینوں کے اعتبار سے 31 یہ اتنا نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ مہینہ 30 دن کا ہوگا۔ انگریزی کیلنڈر کے اندر جو شمسی اعتبار سے ہوتا ہے وہاں 30 پر ایک دن کا، اور فروری کا اگر مہینہ ہو تو 28 دن کا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن عربی جو مہینے ہیں، قمری جو مہینے ہیں، وہ کم سے کم 29 دن کے ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ 30 دن کے ہوں گے، نہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر کے بتا دیا ہے۔ تو اب اللہ نے ہمارے لیے کل کا جو دن ہے عید کا دن عطا کیا ہے، تو عید کے دن یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو غسل کر لیں۔ اگر غسل کرنے کی سہولت نہیں ہے تو وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ جی ہاں آہستگی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ پہنچے اور نماز ادا کرے، لیکن اس سے پہلے ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ صدقے فطر کا ادا کرنا۔ اس کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر عید کے دن سے پہلے اللہ نے آپ کو اتنا مال دے دیا کہ جس کی وجہ سے شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہو گئے، شریعت کی نظر میں آپ مالدار ٹھہرائے گئے، تو اب آپ پر صدقے فطر واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر عید کے دن بچہ پیدا ہوا اور اس کے پاس بھی اتنا مال اللہ نے عطا کر دیا، اس پر بھی اللہ نے صدقے فطر کو واجب قرار دیا۔ یہ صدقے فطر کے واجب ہونے کا جو وقت ہے، یعنی سحری کا جو وقت ختم ہو رہا تھا، ختم سحری، تو ختم سحری کے بعد سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے نماز کو تکبیر تحریمہ باندھنے سے پہلے اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں صدقے فطر واجب ہوتا ہے۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے اگر قبل از وقت رمضان کے ان دنوں میں، شروع رمضان سے لے کر اب جب بھی موقع ہو، ہم نے صدقے فطر ادا کر دیا تو ہمارا صدقے فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن واجب جو ہوگا تو اس کا جو وقت ہے وہ الحمدللہ میرے نبی نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صبح صادق سے لے کے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ایسی صورت میں صدقے فطر ہم کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کی دو وجوہات لکھی ہیں، فقہاء نے دو وجوہات لکھی ہیں، اور حدیث میں بھی اس کی تشریح آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی عید بھی ہنسی خوشی سے گزر جائے۔ ان کے یہاں اگر گوشت لانے کی ان کو طاقت نہیں ہے تو صدقے فطر کے ذریعے سے گوشت بھی مل جائے، چاول بھی مل جائے، بریانی بنائے، یا جو بھی اچھا کھانا ہو ان کی نظر میں۔ یہ بریانی ہمارے یہاں کا ماحول ہے، دوسرے ملکوں کے اندر وہ الگ ان کی مرغن غذائیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے مجھے امریکہ میں تقریباً 14 سال قرآن سنانے کی سعادت بخشا، تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب وہاں رہتا تھا تو مختلف ملکوں کے 33 ملکوں کے الگ الگ کھانے کا جو بہترین ان کے یہاں کھانے پکتے تھے وہ لا کر مجھے پہنچاتے تھے کہ حضرت ہماری خواہش ہے حافظ صاحب کہ آپ سحری اس کھانے سے کریں۔ ہمیں تو یہاں انڈیا کے کھانے کی عادت ہے، اب یہ الگ الگ ملکوں کے کھانے کی عادت تو نہیں تھی، لیکن اب بیچاروں کی محبت کو دیکھ کر تمام کھانا سیکھ گیا الحمدللہ۔ تو یہ الگ الگ ملکوں کے یہاں الگ الگ، تو اب صدقے فطر جو ہے وہ 4 اجناس کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ایک گیہوں ہے،
دوسرا جو ہے بارلی جسے کہتے ہیں، اور تیسرا کھجور ہے، اور چوتھی چیز کشمش منقہ ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں یعنی گیہوں بہت مہنگی ہوتی تھی، وہاں گیہوں نہیں پیدا ہوتی تھی، باہر سے اس کو ایکسپورٹ کر کے لانا پڑتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ گیہوں اگر ہے تو ایسی صورت میں آدھا سا۔ اب یہ جو سا ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کیا، سا کا ذکر کیا۔ حدیث میں ہم کو سا ہی ملتا ہے، آدھا سا آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر اس کو ہم کیجیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں گرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہوگا 1 کلو 633 گرام، یعنی آدھا سا کی برابر جو مقدار ہے وہ ہے 1 کلو 633 گرام۔ اب کہاں 1 کلو 633 گرام، اب اسے ناپنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے فقہا نے ذکر کیا کہ 1.25 کلو گیہوں آپ صدقہ فطر میں ادا کریں یا اس کی قیمت آپ صدقہ فطر میں ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بقیہ اجناس ہیں، جو بارلی ہے یا کھجور ہے یا منقہ کشمش ہے، تو یہ 1 سا، اب 1 سا 1.25 کے حساب سے کتنا ہو جائے گا؟ 3.5 کلو۔ تو 3.5 کلو آپ جو دے دیتے ہیں یا 3.5 کلو کشمش دے دیتے ہیں یا 3.5 کلو کھجور کسی کو دے دیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ نہیں اب اتنے کھجور لے کے کیا کرے گا بیچارہ، رمضان بھی ہو گیا ہے، اب افطار کرنے کا موقع نہیں ہے، کیا میں اس کی قیمت ادا کروں؟ حضرات فقہا نے فرمایا احناف کے نزدیک اور دوسرے ائمہ کے نزدیک اس بات کی گنجائش ہے کہ جی ہاں آپ یہاں اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ جو اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنس کا ذکر ہے تو جنس ہی صدقہ فطر میں دینا لازم ہوگا۔ میں اس بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو اب وہاں ان کے یہاں جنس ذکر کی گئی ہے تو جنس ہی کا دینا ضروری ہے، لیکن فقہا نے فرمایا یہاں مقصد غریب کی مدد کرنی ہے، تو غریب کی مدد کس سے ہو جائے گی؟ اگر آپ نے اسے رقم میں تبدیل کر کے دے دیا، اب بارلی 3.5 کلو رکھ کر کیا کرے گا؟ تو اس کے وجہ اسے وہ 3.5 کلو بارلی کی قیمت مل جاتی ہے، وہ جائے گا بازار میں کچھ چیزیں خرید کر وہ اپنے لیے کھائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کیا۔ تو میں یہاں آپ سے یہ ذکر کروں کہ گیہوں کے حساب سے تمام علماء کے درمیان میں گفتگو کر کے ایک متفق علیہ اعلان کیا گیا کہ 100 روپے 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے یہ اس وقت صدقہ فطر کا اعلان ہوا ہے۔ تو آپ 100 روپیوں کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو وسعت عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے۔ بقیہ جو 3 اجناس ہیں ان میں سے جس کے بھی آپ لیول میں پہنچتے ہیں اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں 5 افراد ہیں 500 روپے ہو گئے، 500 کی جگہ میں آپ نے 800 روپے دے دیا، 1000 روپے دے دیا، کیا اس کی گنجائش ہے؟ کم سے کم 100 روپے دینا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 200 روپے دیں، 250 روپے دیں، 500 روپے ایک ایک فرد کے لیے دیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ زیادہ دینے میں کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے، لیکن 100 روپیوں سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ جو بھی جنس ہے اس جنس کا آپ کیلکولیشن کر کے ابھی سے صدقہ فطر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ صدقہ فطر ادا کر دیں، تو انشاءاللہ ہماری عید میں جو کمیاں ہیں، ہمارے روزوں میں جو کمیاں ہیں، تو دوسری وجہ یہ بیان کی، ایک تو وجہ میں نے وہ ذکر کر دی، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں اور اسی طرح بیواؤں کی مدد ہو جائے گی، اور دوسری وجہ حضرات فقہا نے یہ لکھا ہے حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کی طرف وضاحت فرمائی کہ اگر ہمارے روزوں میں کچھ کمی ہو گئی تھی، کسی کو زور سے چلا دیا، یا یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں زبان سے نکل گئی جو ہمارے لیے مناسب نہیں تھی، روزے سے وہ متعلق چیز نہیں تھی، تو یہ ساری کمیاں صدقہ فطر کے ادا کر لینے سے اللہ دور فرما۔ واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، ایک تو غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور دوسرے
ہمارے روزے میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کے لیے ہم صدقے فطر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال ان کمیوں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے دل پہ بوجھ رکھ کر صدقے فطر ادا نہ کریں کہ کیوں مدد کرو، نہ، بلکہ پوری خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اور ماشاء اللہ پورے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ صدقے فطر ادا کریں۔ کہ جی ہاں، کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلے اپنے خاندان کے، قبیلے کے افراد میں دیکھیں کہ کوئی غریب نہیں ہے، آپ اسے لے جا کے دے دیں، ہاں یہ پہلا حق ہے۔ اور اگر نہیں، دوسرا حق پڑوس کا ہے، پڑوس میں دیکھیں کہ کوئی غریب نہیں ہے تو آپ اسے دے دیں۔ اور تیسرا حق محلے والے ہیں، پھر شہر والے ہیں، پھر اس کے بعد باہر دیا جا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش حضرات فقہا نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے صدقے فطر کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے صدقے فطر کو قبول فرما لے۔ اور عید کی نماز ادا کرنے میں میدانوں میں ادا کرنا، یہ زیادہ ترجیح اس کی ذکر کی گئی ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ اور اگر گنجائش نہیں ہے، جیسے بارش آ گئی کہ کوئی اور مسئلہ پیش آیا، تو مساجد کے اندر بھی آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اب چونکہ میدانوں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں تو مشکل پیش آتی ہے، تو ایسی صورت میں یا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کمزور ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے بھی مسجد میں پہنچ کر عید کی نماز ادا کرنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ فقہا نے ان کو اجازت دی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے طاقت دی ہے اور اللہ نے اگر ہم کو ہمت دی ہے تو ہم میدان میں پہنچ کر عید کی نماز ادا کر کے، جیسے میرے نبی نے مکے والوں کو اپنے پیروں پر، یعنی اپنے پیروں کے پنجے پر 3 چکر لگا کر، جسے رمل کہا جاتا ہے، اور اپنا دہنا منڈا کھلا رکھ کر آپ نے طواف کر کے یہ بتا دیا کہ ہم بیمار نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، دیکھو ہمارا بازو کھلا ہوا ہے، دیکھنا۔ اور اسی طرح ہم اپنے قدموں کے بل پر چل کر یہ بتائیں گے کہ ہم بیمار نہیں پڑے۔ تو اسی طرح مسلمان عیدگاہوں میں مرد پہنچ کے یہ بتائیں کہ ہم بیمار نہیں ہیں اور ہم اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں جسے میرے نبی نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم نے یہ گواہی دی ہے اور ہمارے اندر ایمان ماشاءاللہ مضبوط ہے۔ تو اس وجہ سے پورے وجا کے ساتھ غسل کر کے جو بھی اللہ نے پاک کپڑے دیے ہیں یا نئے کپڑے دیے ہیں وہ پہن کر ہم عید کا پہنچے اور عید کی نماز وہاں ہم ادا کریں، خطبہ سنیں۔ جی ہاں، 2 رکعت واجب نماز وہاں پڑھنے کا میرے نبی نے ہمارے لیے حکم دیا ہے، اور یہ طریقہ بتایا ہے کہ عید کی نماز میں ایکسٹرا تکبیریں، افزود تکبیریں کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے 6 زائد تکبیر، اور بعض فقہا نے 12 زائد تکبیر کہا ہے، لیکن احناف کے نزدیک 6 زائد تکبیریں ہیں۔ تو اس طرح ہم 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہاں نمازیں ادا کرتے ہیں، اور بعض فقہا نے 12 زائد تکبیروں کی بات کہی ہے۔ تو اس میں جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں اس کے حساب سے ہم نماز ادا کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ یا میرے اللہ، آپ نے عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ اب اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ مسجد کو ٹاٹا بائی بائی کر کے اس کے بعد چلے جانا ہے، پھر مسجد کی طرف پلٹ کر دیکھنا نہیں ہے۔ 1 مہینہ ہم نے نماز پڑھ لیا، بس کافی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہم نے ادا کر لی، اب ہم مسجد کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہ مانے، نہ سمجھے، بلکہ آپ جس طرح فرض نمازوں میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ مسجدوں میں پہنچ کر جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، اسی طرح اور مہینوں میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان نماز پڑھنوں کو اور اسی طرح ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین،
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک اور جمعہ ہمارے لیے دے دیا تاکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال اسے برابر محفوظ فرماتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں جو عربی کالج میں طلبہ تعلیم پا رہے ہیں، پہلے 40-50 ہوتے تھے، اب ان کا خرچ بھی بہت کم ہوتا تھا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اب 200 طلبہ یہاں قیام طعام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کے کھانے کا صرف نظام، تنخواہ کے سلسلے میں جو یہاں دکان ہے ان سے آنے والی آمدنی کے ذریعے اساتذہ کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جامع مسجد ٹرسٹ ساری چیزوں کو ترتیب دیا ہے، اور میں بھی اس پر برابر نظر لگائے ہوئے ہوں اور نگرانی بھی کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ اساتذہ کی تنخواہ جو یہاں سے کرایہ آتا ہے اس کرایے سے پورا کیا جاتا ہے۔ صرف ہمارے ان طلبہ جو یہاں پڑھتے ہیں ان کے کھانے کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کی رقم، صدقات کی رقم اور اسی طرح عطیات کی رقم، ان رقموں کے ذریعے ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ چونکہ اللہ نے یہ غنیمت دے دی اور ایک اور جمعہ ہمارے لیے تحفے میں دے دیا، تو فیصلہ لیا اس لیے کہ پورا تقریباً 25 سے 30 لاکھ کا خرچ ہوتا ہے، اب تک تقریباً 14 لاکھ کے قریب اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں، تو ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ اس جمعے کی چادر کو بھی ہمارے یہاں پڑھنے والے طلبہ کے لیے ہی اکاؤنٹ میں جمائیں۔ گزشتہ مرتبہ دارالقرآن میں پڑھنے والے حفاظ کے لیے ہم نے گزارش کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 1,60,000 روپے چادر میں ڈال کے بتا دیا کہ جی ہاں ہم ضرور مدد کرنے والے ہیں، ہمارے ان بچوں کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کا مستقبل بنانے میں ہم برابر آپ کا ساتھ دیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب اسی طرح اس جمعے کی چادر کو بھی مکمل طور پہ جامع العلوم عربی کالج کے اکاؤنٹ میں یہ جمع کر دیا جائے گا، کسی اور جگہ نہیں جائے گا۔ میں آپ کو یہاں پورا یقین کے ساتھ یہ کہہ سکوں گا اور بتا سکوں گا کہ میں بھی برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ رقم کہاں جا رہی ہے، جامع مسجد ٹرسٹ برابر اس کام کو انجام دے رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو یہاں یہ جو آخری جمعہ ہے رمضان کی، اس آخری جمعہ کی پوری چادر کو انشاءاللہ یہاں پڑھنے والے طلبہ جو حافظ بھی بن رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، ان کے کھانے کے لیے، صرف ان کے کھانے کے لیے اس رقم کو استعمال کرنے کا یہ فیصلہ لیا ہے جامع مسجد ٹرسٹ۔ اللہ آپ کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جی ہاں، اللہ نے ایک موقع دے دیا کہ چلو ایک اور جمعہ بھی ہم تمہارے لیے عنایت کر دیتے ہیں۔ اگر چاند دکھا دیتے تو آج ہم عید کی نماز پڑھتے، پھر آ کے جمعے کی نماز ادا کرتے، لیکن اللہ نے چاند نہیں دکھایا تو اللہ نے رمضان ایک اور روزہ عطا کر دیا اور جمعے بھی دے دیا، اور کل کے دن انشاءاللہ عید بھی ادا کریں گے۔ تو بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں دیا، چلیے ہم مدد کرتے ہیں ہمارے ان بچوں کی تاکہ یہ حافظ بنے، عالم بنے، ان کے کھانے میں ہم تعاون کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں صحابہ کو بٹھاتے، تعلیم دیتے، 2 دن 3 دن تک بھوکے پیاسے رہتے، کھائے بغیر تعلیم پاتے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں بھی اللہ کا شکر ہے آخر کے 3-4 ماہ بڑے مشکل سے گزرے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جامع مسجد ٹرسٹ نے ہمارے بعض دکانوں سے یا بعض احباب سے قرض لے کے یا بعض احباب سے گزارش کر کے راشن منگوا کے ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا اور کہا کہ جی ہاں کچا سودا ہم قرض لے کے لے لیں، لیکن سوکھا سودا بعض احباب ہمارے یہاں بازار کے، ہم نے ان سے گزارش کی تو لا کے پہنچا دیا۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے بن مٹھی ڈال کر جانے کا، تاکہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر ہمارے روزوں کو قبول فرما لے،
ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. جتنی ہمارے روزوں میں یا ہماری عبادتوں میں یا ہمارے نماز پڑھنے میں کمیاں واقع ہو گئی، اللہ اس عمل سے تمام کی بھرپائی کر دے، اس نیت کے ساتھ ڈال کر جائے تاکہ اللہ ہمارے روزوں کے جو کچھ کمیاں ہیں ان کمیوں کی بھرپائی اللہ کر دے. اس نیت کے ساتھ یہاں آج ان چادروں میں ڈال کر جائے. اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کل اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ جانے تک یہ اپنی زبان پر جاری رکھیں تاکہ اللہ رب الجلال ہماری اس کبریائی کو بیان کرنے کو، اللہ کی اس بڑائی کو بیان کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ ہماری ان اداؤں کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں ان پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بلگام میں ایک چھوٹی سی بچی، وہاں کے علماء نے مجھے فون کیا، حضرت باپ بڑا غریب ہے، ہم سب مل کر اس کے علاج معالجے کے لیے کوشش کیے، یہاں ہاسپٹلوں میں اس کا علاج ممکن نہیں، بنگلور کو لکھ کر دے دی ہیں، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ لاؤ جے دیوا میں آپ ایڈمٹ کرو، میں بات کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں ہمارے وہاں کے ڈاکٹروں کو بات کیا اور انہوں نے ایڈمٹ کیا، اس کا علاج شروع ہوا، اس کی تشخیص ہو رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ان تمام بیماروں کو، جتنے بھی گزارش کر رہے ہیں سب بیماروں کو اللہ شفا دے. جی ہاں، گھر نہیں ہے یہاں، کوئی نہیں ہے یہاں، اجنبی شہر ہے. اب ایسے شہر میں رہ کے اپنوں کو علاج کرنا ہم پر گزر نہیں رہا ہے. جن پر گزر رہا ہے آپ ان کا احساس اپنے اندر لے کے آ کے ذرا تصور کریں کہ کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اللہ میرے ان تمام جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. رمضان جیسے اس مقدس مہینے میں کل عید کا دن ہے، میرے وہ بھائی وہاں ہاسپٹلوں میں، یہاں ہاسپٹلوں میں، وہاں ہاسپٹلوں میں پڑے، تمام بیماروں کو اللہ شفا دے دے، اور جتنے مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرما دے. جو پریشان حال ہیں اور مختلف جیلوں میں بن رہے ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، اور جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرما دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.